بچوں کی خدمت کرنا، رزق حلال کمانا، سب دین کا حصہ ہوگا. کوئی الگ الگ خانے نہیں بنائے ہوں گے. جب وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق رکھے گا کہ اللہ اس کی زبان بن جائے گا جس سے وہ بات کرتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جائے گا جس سے وہ کام کرتا ہے. وہ حدیث شریف ہے نا مشہور، اللہ اس کا پاؤں بن جائے گا جس سے وہ چلتا ہے. جب اس کے آگے پیچھے دائیں، جب وہ مومن کی فراست سے دیکھے گا، یہ اس وقت اس کو عطا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ پر پورا اترتا ہے. پھر اس کے لازمی اثرات یہ ہیں کہ یہ بندہ مومن اس وجود کو، یہ وجود بن جاتا ہے جو پراسرار ہوتا ہے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. جس کا زبانی ایمان مکمل ہوا وہ حضور تک زبانی پہنچے گا، جس کا روحانی ایمان مکمل ہوا وہ حضور تک روحانی پہنچے گا، جس کا ظاہری باطنی روحانی ایمان مکمل ہوا وہ حضور تک ظاہری باطنی اور روحانی پہنچے گا. فقط جب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نیشنلزم یا وطنیت اس کو ہم بڑھا رہے ہیں، تو یہاں پر علامہ اقبال کا جو ایک شعر ہے وہ اس کے سارے سوالات کا، اعتراضات کا جواب دے دیتا ہے. اقبال نے جب یہ کہا کہ سیاست کی زبان میں وطن اور ہے، مذہب کی زبان میں وطن اور ہے. جو مذہب کی زبان میں وطن ہے وہ ایک ایسی اسلامی ریاست ہوتی ہے جس پر اسلام اور شریعت اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہوتا ہے. جو سیاست کی زبان میں وطن ہے وہاں پر لسانیت، قومیت، عصبیت یا کوئی علاقہ وہ فوقیت رکھتا ہے، وہ حاوی ہوتا ہے، وہاں کوئی نظریہ نہیں ہوتا. جس طرح مدینہ کی ریاست ہے، مدینہ کی ریاست جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اور وہاں پر ایک اسلامی اسٹیٹ قائم کی، تو وہ مدینہ کی اسلامی ریاست، مدینہ تو اس سے پہلے بھی ایک شہر تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کی وجہ سے اور اس کا ایک خلافت اسلامیہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اسلامیہ کا مرکز بننے کی وجہ سے مدینہ ایک مقدس ریاست بن گیا، ایک سیکرڈ ہو گیا. اس وقت مدینہ کا دفاع کرنا نیشنلزم نہیں ہے، اس وقت مدینہ کا دفاع کرنا دین اور امت اور عزت اور اللہ اس کے رسول کے دین اور عزت آبرو کو دفاع کرنا ہے. اسی طرح یہ پاکستان کی ریاست جو قائم کی گئی ہے اس مقصد پہ قائم کی گئی ہے کہ یہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نافذ کیا جائے گا. اور کوئی تو اسلامی ریاست ہوتی ہوگی نا دنیا میں کہیں، اسلام کی ریاست کا تصور تو ہے نا. آخر چاہے وہ خلافت اسلامیہ ہو جس کی سرحدیں چین سے لے کر افریقہ اور یورپ تک پھیلی ہوئی ہوں، یا مدینہ کی چھوٹی سی ریاست ہو، یا پاکستان ہو. جب یہ حدیث شریف ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مجاہد کی آنکھ پر جہنم حرام کر دی ہے کہ جو ایک اسلامی سرحدوں کی حفاظت میں جاگتی رہی، تو سرحد تو ہوگی تو حفاظت کرتی جاگی نا. تو اسی لیے اقبال نے جب یہ بات کہی ہے کہ سیاست کی زبان میں وطن اور ہے، مذہب کی زبان میں وطن اور ہے. ہم جس وطن کی بات کرتے ہیں، اپنے وطن سے محبت کرنا، مدینے سے پیار کرنا، مکے سے پیار کرنا، حضور نے فرمایا نہیں کہ مکے سے آپ کو بہت پیار ہے. اپنے علاقے سے پیار کرنا بالکل جائز ہے، اس کا دفاع کرنا جائز ہے. اور خاص طور پر اس وقت زمین امت اور اسلام کی آبرو کی نشانی بن جائے ہوتا. یہ خاص عین دین ہے. جس طرح مدینہ اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، اس طرح پاکستان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. اس وقت مدینہ ثانی، اور اس میں وہی تمام برکات اور خیر اللہ تعالیٰ نے اس مدینے میں رکھی ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے مرکز بن کر ہم ہندوستان کو بھی فتح کریں گے، پاکستان کو بھی بڑا کریں گے، خلافت اسلامیہ کا حیا بھی ہوگا، ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. لہٰذا پاکستان کا دفاع کرنا جب ہم بات کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیے تو ٹرانس کانٹیننٹل سویلائزیشن تھی. وہ سلمان فارسی کہلاتے تھے، فارس سے ان کا تعلق ظاہر کیا جاتا تھا. بلال حبشی کہلاتے تھے، حبشہ سے ان کا تعلق تھا. صہیب رومی تھے، رومنز کے ساتھ ان کا تعلق منسوب کیا جاتا تھا. لیکن یہ شناخت کے لیے تھا. جب وہ ایک مسلمان لانے کے بعد اس مدینے کی ریاست میں آئے تو اس کے بعد تعصب کوئی باقی نہیں رہ گیا کہ رومن بہتر ہے یا پرشین بہتر ہے یا حبشہ والے بہتر ہیں یا عرب کی قریش بہتر ہے. لہٰذا جب یہ تعصب آئے تو یہ حرام ہے. جب شناخت کے لیے استعمال کیا جائے کہ یہ میرا تعلق اس خطہ زمین سے، میں پاکستانی ہوں، میں عراقی ہوں، میں شامی ہوں، میں سیرین ہوں، میں عرب ہوں، یہ تعارف اور شناخت کے طور پر جائز ہے، تعصب کے لیے حرام ہے. تو اسی لیے جب ہم نیشنلزم کی بات کرتے ہیں، اقبال نے جو بات کہی نا کہ تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر. یہاں پہ وہ اس نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں جو مغربی نیشنلزم ہے کہ فارس کے لوگ اعلیٰ ہیں، حجاز کے لوگ اعلیٰ ہیں، اور عرب جو ہے اجمیوں کے اوپر عربی جو ہے وہ فوقیت رکھتے ہیں، اجمی عربوں کو. یہ جہالت ہے، یہ وہ خرافات ہے جس کو مٹانے کے لیے دین آیا تھا. لیکن شناخت کے لیے کہ میں پاکستانی مسلمان ہوں، وہ ترک مسلمان ہے، وہ ایرانی مسلمان ہے، وہ افغان مسلمان ہے، وہ عرب مسلمان ہے، یہ بالکل جائز ہے. پاکستان اسلامی ریاست ہے. جب اللہ کسی قوم پر احسان کرتا ہے تو اس کو اقبال تحفے میں دیتا ہے. جب اللہ کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو اقبال جیسا تحفہ ان سے واپس لے لیا جاتا ہے. یہ وہ عاشق رسول جس کی ادائیں، جس کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے تاریخ کی حجت بنا دیا. اور کیوں بنا دیا؟ جب وہ یہ کہتا ہے فقیر کے عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی. 1938 میں انتقال ہو جاتا ہے.
اس وقت قرارداد پاکستان پیش بھی نہیں ہوئی. لوگوں نے مذاق اڑایا کہ آپ تو کہتے تھے پاکستان بنے گا. اس وقت جب اتنی اندھیری گھٹا ٹوپ کالی آندھی چھائی ہوئی تھی مسلمانوں پر, اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری, کیا عجب وقت پڑا ہے. اس وقت کے دانشور صاحب نظر شکایتیں کرتے تھے, روتے تھے رب کے آگے. اس وقت اس فقیر نے کہا تھا جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا, عشق کو فریاد لازم تھی تو وہ ہو چکی, اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ. اقبال کے مرنے کے بعد, انتقال فرمانے کے بعد, ان کے پردہ فرمانے کے بعد 1940 کی قرارداد پیش ہوئی ہے, لیکن اقبال 1938 میں ان کا انتقال کیوں ہوا, اس کا راز بھی آپ کو آج بتاتے ہیں. یہ اللہ کا بندہ, وہ فقیر, وہ درویش جس کی مرضی سے رب تقدیریں تبدیل کرتا ہے مسلمانوں کی, اس کو اللہ چند سال اور بھی دے سکتا تھا, جس طرح قائد اعظم کو رب نے چند سال دیے. قائد اعظم جس بیماری میں مبتلا تھے, بعد میں دشمن کہتے ہیں, انگریز کہتے ہیں, ہندو کہتے ہیں, اگر ہمیں پتا ہوتا کہ قائد اعظم کے پاس وقت نہیں ہے تو ہم اللہ کی قسم, اپنے خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں پاکستان نہ بننے دیتے کبھی. اللہ نے قائد اعظم کو اتنا زندہ رکھا کہ یہ پاکستان کی تعمیر ہو جائے, اس وعدے کی تکمیل ہو جائے, اس فریاد کو, اس عشق کو جس کی فریاد لازم تھی, اس کی تعبیر کو ظاہر کرنا تھا. لیکن اقبال کو اللہ نے یہ موقع اقبال کی اپنی فرمائش پہ نہیں دیا. اقبال نے یہ اس عاشق رسول کا عالم دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم, جن کا مقام یہ ہے کہ ادب رسول اور عشق رسول میں اللہ سے دعا کیا کرتے تھے, میرے مالک مجھے اپنے آقا سے زیادہ لمبی عمر مت دینا. اور یہ وہ راز تھا کہ اس اقبال کو, اس فقیر کو خوشخبریاں اور بشارتیں ساری دے دی گئیں, لیکن اس نے اپنی مرضی سے اس دنیا سے جانا پسند کیا. اس سے پہلے کہ ہم قائد اعظم کی بات کریں, قائد اعظم کی صفات کی بات کریں, اس مرد درویش کا وہ مقام جان لیجئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہمیں نصیب. جانے کے بعد بہت ظلم کیا 63 سال میں ہم نے اس بابا قوم کے ساتھ, اللہ کے رسول کے سپاہی کے ساتھ, امت مسلمہ کے عظیم ترین قائد کے ساتھ, جو ٹیپو سلطان کے بعد اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. ہم 63 سال اس درویش کو بہتان باندھتے آئے, ہم 63 سال اس پر جھوٹ لگاتے آئے, ہم 63 سال اس کی بے حرمتی کرتے آئے, اس کے دین پر حملہ کیا, اس کے ایمان پر حملہ کیا, اس کے کردار پر حملہ کیا کہ وہ لادین تھا, وہ سیکولر تھا, وہ پاکستان میں سیکولر ریاست چاہتا تھا, اس کا اللہ رسول سے کوئی واسطہ نہیں تھا. کانگریسی مولویوں نے اس کو کافر اعظم کہا, جو لبرل سیکولر لادین مغرب کا غلام طبقہ تھا, اس نے اس کو اپنے جیسا کہا. اللہ کی قسم وہ مرد آزاد تھا, وہ اللہ کا ولی تھا, درویش اور فقیر تھا. حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, ہم نے تاریخ کو اس طرح مسخ کیا ہے کہ جن بزرگوں نے پاکستان کی تعمیر کی ان کے نام ہم نے تاریخ کی کتابوں سے مٹا دیے. حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ امیر ملت, پوری مسلمان ملت آپ کو امیر ملت کہہ کے تسلیم کرتے ہیں. حضرت پیر جماعت علی شاہ قائد اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ اللہ کا ولی ہے. امیر ملت نے قائد اعظم کو اپنی پوری خدمات پیش کی, پوری مسلمان ملت کو متحد کیا, فتویٰ جاری فرمایا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آؤ, اور جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا, جو قائد اعظم کو ووٹ نہیں دے گا, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. امیر ملت سے لوگوں نے سوال کیا, یہ تو گورا انگریز نظر آتا ہے, انگریزی بولتا ہے, اردو بھی نہیں جانتا. امیر ملت نے فرمایا تم اعظم کو نہیں جانتے, یہ ہمارا کام کر رہا ہے, یہ ہماری ڈیوٹی پہ, اللہ کے رسول کی ڈیوٹی پہ. امیر ملت نے قائد اعظم کو قرآن پاک کا تحفہ بھیجا, اس کے ساتھ ایک جائے نماز بھیجا, اس کے ساتھ ایک تصویر بھیجی. قائد اعظم نے جوابی خط تحریر فرمایا, شکریہ ادا کیا, فرمایا امیر ملت آپ نے مجھے قرآن پاک اس لیے بھیجا ہے کہ مسلمان ہم قرآن کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے حکم کو جانے, قرآن کو سمجھے, قرآن کو نافذ کرے. آپ نے مجھے جائے نماز اس لیے بھیجا ہے کہ جو اپنے رب کی اطاعت نہ کرے اس کی اطاعت اس کی قوم نہیں کرتی. آپ نے مجھے تسبیح اس لیے بھیجی ہے تاکہ میں اللہ کے رسول پہ درود شریف پڑھوں کہ جو اللہ کے رسول پہ درود نہیں پڑھتا اس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. جماعت علی شاہ فرماتے جب یہ خط پیر جماعت علی شاہ کو ملا ہو, آپ حیران ہو کے فرماتے ہیں واللہ محمد علی جناح اللہ کا ولی ہے, میرے دل میں اللہ نے یہی باتیں ڈالی تھی, میں نے اس کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا, اس کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے اس نیت سے یہ تحفے کو. علامہ شبیر احمد عثمانی
पहले शदीद मुखालिफ पाकिस्तान तहरीक के कांग्रेसी मौलवियों का बहुत बड़ा टोला जो उस वक्त भी कांग्रेस के साथ था, आज भी कांग्रेस के साथ है, इंशाअल्लाह क़यामत में भी कांग्रेस के साथ ही उठेगा। शबीर अहमद उस्मानी रातों रात कायद आज़म के आशिक बन जाते हैं, रातों रात कायद आज़म के खादिम बन जाते हैं। कायद आज़म ने उनको ये शहादत बख्शी के पाकिस्तान का परचम बुलंद करे, उनको ये शहादत दी कि अपनी नमाज जनाजा पढ़ाएं। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी से जो पूछा गया कि रातों रात आप तब्दील कैसे हो गए, फरमाया मैं भी कायद आज़म का मुखालिफ था, लेकिन रात में ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है, आपके साथ कायद आज़म खड़े होते हैं, हुजूर कायद आज़म की तरफ मुखातिब करके फरमाते हैं ये मेरा सिपाही है, इसकी मुखालिफत न करना। ये वो कायद आज़म जिनको पूरे हिंदुस्तान में से सेलेक्ट करने वाला वजूद मर्द कलंदर वक्त का दरवेश अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा इकबाल से पूछा गया कि आपने इस वजूद को क्यों सेलेक्ट किया, फरमाते हैं इज अनकरप्टेबल अनपरचेजेबल, ना ये खयानत करेगा ना बिकेगा। हमारी पार्लियामेंट को भी डिलीवर करना है, हमारे मीडिया को भी डिलीवर करना है, हमारी आर्म फोर्सेस को भी डिलीवर करना है। We all have to realize इस वक्त हमारी आर्म फोर्सेस ऑन ग्राउंड एंगेज है, उनके साथ उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। हम तालिबान को और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट नहीं कर सकते। आप उनको एयर टाइम मत दीजिए, उनको प्रमोट के थ्रेट को एग्जैजरेट करके मत प्रेजेंट कीजिए ताकि कौम मायूसी में चली जाए। This is something which we can do. और ये सब हमारे हाथ में है क्योंकि मीडिया हमारे पास है। बिल्कुल। अगर दुश्मन ये बात करे तो हमें समझ में आती है, जब हमारा मीडिया अपनी जहालत में ऐसी बातें करने लगे कि पूरी कौम को डिप्रेशन का शिकार हो गए, डिप्रेशन में डाल दिया। आप साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से बात कीजिए, डॉक्टर्स कहते हैं हमारे पास मरीजों की तादाद बढ़ गई है, और सब आके कहते हैं कि मीडिया देख देख के हमारा दिमाग खराब हो गया। बिल्कुल सही साहब। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही कि कौम के साथ क्या कर रहे हैं ये लोग? डोंट दे रियलाइज ये किसका मीडिया है? दुश्मन का मीडिया है, हमारा मीडिया है। ये फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है, ये फिफ्थ कॉलम ऑफ द एनिमीज है। अमेरिका को खुद देखिए, अमेरिका 2 जंगों में बुरी तरह फंसा हुआ है। अमेरिका अफगानिस्तान में भी फंसा हुआ है और इराक में भी फंसा हुआ है, और उसमें यह सलाहियत नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये एक और जंग मुसल्लत कर सकें। हमने सिर्फ उनकी नेटो की सप्लाई लाइंस बंद की 10 दिनों के लिए, और अमेरिकन सफीर जो कि वाइसरॉय नाउजुबिल्लाह खुदा बन के घूमता था पाकिस्तान में, वो भीख मांगता हुआ आया, माफिया मांगते हुए ये लोग आए। इन लोगों में कोई ताकत नहीं है, ये हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान चीन के साथ हम बड़ा करीबी दिफाई ताउन कर रहे हैं, ईरान हमारे साथ है, रशिया इस वक्त चाहता यह है पाकिस्तान से ताल्लुकात को बेहतर करे। एशियन ममालिक, हम इस ब्लॉक के ग्रेटर मिडल ईस्ट के ये मुसलमान ममालिक मिलकर एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ब्लॉक बना सकते हैं। इस वक्त चीन हर लिहाज से पाकिस्तान को ताउन कर रहा है, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी, मिलिट्री भी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिकन या नेटो फोर्सेस कुछ नहीं कर सकती हमारे साथ अगर हम लुक ईस्ट या लुक विद इन द रीजन की पॉलिसी को अख्तियार करें। अभी तक हो, नेटो की सप्लाईज हमारे थ्रू जा रही हैं। अगर पाकिस्तान नेटो की सप्लाईज को बंद कर देता है तो 1.5 लाख अमेरिकन नेटो और ब्लैक वाटर्स अफगानिस्तान में जानवरों की तरह मारे जाएंगे। सो अल्लाह के फजल से हम बहुत मजबूत पोजीशन में हैं। हमें सिर्फ गैरतमंद हुक्मरान चाहिए। देखिए मिसाल हम कायद आज़म की देते हैं आपको। कायद आज़म ने 1935 से 45 तक पाकिस्तान बना भी नहीं है, उस वक्त मसला फलस्तीन पर कायद आज़म ने अंग्रेजों और अमेरिकन को आंखों में आंखें डाल के बात की और कहा कि अगर मसला फलस्तीन में मुसलमानों के मफादात के खिलाफ बात की तो मुस्लिम दुनिया में आग लगा देंगे। देखिए गैरत एक चीज होती है, इज्जत और डिग्निटी और ऑनर एक चीज होती है, जिससे बढ़कर कोई मता नहीं है मर्द मोमिन की या एक मुसलमान मुल्क की। हम भूखे रह सकते हैं। अल्लामा इकबाल ने बार बार यह बात कही थी कि तायर अल्लाह होती उस रिस्क से, मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो, परवाज में कोताही। तो ये गैरतमंदों को, शेरों और दलेरों की जब हम बात करते हैं, जब आप उन पेट्रियाट्स की बात करते हैं जो पाकिस्तान पर कुर्बान होने वाले होंगे, पाकिस्तान का दिफा करने वाले होंगे, तो फिर कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो कुछ होना है वो तो होना है इंशाअल्लाह। वो इतना शानदार है कि अल्लाह घटियों और कमीनों को उसका हिस्सा भी नहीं बनाएगा, इनको वैसे ही अलग कर दिया जाएगा। अल्लाह अपने काम निगाह बुलंद सुखमदल्लाबाद और जौपुर सोच से लेगा, उनसे लेगा कि जिनकी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, उनसे लेगा कि जिनकी निगाह तकदीरें तब्दील करती है, उनसे लेगा कि जो वसत अफलाक में तकबीर मुसलसल देते, उनसे लेगा कि जिनकी अज़ां से लरज़ता है शबिस्ता में वजूद, वो जो बंदा मोमिन की अज़ां से पैदा। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान बाज नहीं आएगा कि पाकिस्तान से छेड़छाड़ बंद करे। ये पाकिस्तान तोड़ने के अगले मरहले पर काम कर रहा है। आने वाले वक्तों में हमें शदीद मुश्किलात पेश आएंगी जहां तक दाखिली दहशतगर्दी और इंडिया की तरफ से साजिशों का ताल्लुक है। मगर अल्लाह का फजल है, इस पाकिस्तान को बनाते हुए हमने 50 लाख शोहदा दिए थे,
ابھی